میں آپ کو بتاتا ہوں کہ شروع میں مجھے بھی لگتا تھا کہ علامہ صاحب بہت ایکسٹریمسٹ ہیں، اور بعد میں میرا یہ خیال غلط ثابت ہوا۔ معاہدے کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جو شخص اس وقت عنان حکومت سنبھال کر بیٹھا ہے، کیا وہ پکا مسلمان نہیں ہے؟ اس کا کام تھا اگلے دن سفیر واپس بھیجتا۔ If I were in his place تو میں تو یہ سوچتا بھی نہ کہ ہم زندہ رہیں گے یا نہیں، میں تو اگلے دن سفیر کو دھکے مار کے یہاں سے نکالتا۔ Get out from here. Who are you? لیکن ریاست You can insult my prophet. تو الٹیمیٹلی تو ظاہر ہے فیصلہ کرنا پڑے گا، لیکن سچ یہ ہے کہ سیاست میں تحریک لبیک جو ہے وہ حکومت سے کہیں آگے ہے۔ انہوں نے ابھی تک اپنے فیصلوں میں لچک نہیں دکھائی، انہوں نے اپنے مطالبات میں لچک نہیں دکھائی، قربانی دینے سے گریز نہیں کیا، سخت سے سخت سزا بھگتی ہے، کوئی کبھی جا کے منت نہیں کی، ترلا نہیں کیا۔ تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو اس کو سٹرینگتھ بھی دے رہی ہیں، اور ظاہر ہے جو لوگ اس کے حامی ہیں وہ سعد رضوی صاحب کو ایک ایسے شخص کے پہ دیکھ رہے ہیں کہ جو مشکلات میں گرفتار ہے، لیکن اس کے باوجود وہ جھک نہیں رہا۔ اور یہ جو کہانی کہ جی آپ یہ ان جتھوں کے آگے، یہ جتھے نہیں ہیں، 23 لاکھ ووٹ لیے انہوں نے پاکستان کے الیکشنز میں، اور اب خطرہ یہ ہے کہ آنے والے انتخابات میں اب یہ پولیٹیکل پارٹی کے طور پر یہ ایکٹ کریں گے، تو انہوں نے ایک میسج دے دیا ہے کہ ہم کبھی یو ٹرن نہیں لیتے، ہم جس بات پہ کھڑے ہیں، میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس، اور وہ ناموس صرف خاکوں تک محدود نہیں ہے، مینیفیسٹو ہے، ریاست مدینہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور خلفائے راشدین نے قائم کی، سادہ، کوئی اس میں کمپلیکیشن نہیں ہے، کوئی منافقت نہیں ہے، کوئی جھوٹ نہیں ہے، سیدھی میرٹ پہ بات ہو، لوگوں کے سامنے بات ہو، یہ ان کا نظریہ ہے۔ اور یہ سیاسی جماعتیں خوف زدہ ہیں کہ اس کو الیکشن لڑنے کی اس جماعت کو اجازت مل گئی تو یہ مڈل کلاس کو تو اپنے ساتھ لے لے گی، ساری کی ساری مڈل کلاس ان کے ساتھ چلی جائے گی۔ تو سب اور ان کے ہواری جو بیٹھتے ہیں ٹیلی ویژن پر، وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ تو ایک جتھا ہے، اور ان کا اچھا پھر ایک اور بات کرتے ہیں، آج میں ایکسپوز کروں گا، سب کہتے ہیں سعد رضوی اور تحریک لبیک، ان کی کیا اپڈیٹ ہے؟ سعد رضوی کی عمر ہے 27 سال، ٹھیک ہے، اور پورے پاکستان کی کلرجی کو ان کے پیچھے لگنا پڑا ہے، تو کافی کوشش ہو رہی ہے کہ کسی طرح سعد رضوی کو ڈی سیٹ کیا جائے، لیکن سعد رضوی کو یہ نہیں ہٹا سکتے۔ اچھا، اس کو اللہ نے عزت دے دی، اب جس کو اللہ نے عزت دے دی اسے میں اور آپ کیسے لے سکتے ہیں؟ کہ علامہ سعد رضوی عنقریب پاکستانی سیاست کے روشن ستارہ بن کر چمکے گا، آپ بھی یہی، میں بھی یہی، یاد رکھیے۔ نوٹ کی کہ جو مرکزی کردار تھا یعنی کہ تحریک لبیک پاکستان، وہ ریویو میں نہیں آئے، انہوں نے کوئی پٹیشن نہیں کی، اداروں نے کی، سیاسی جماعتوں نے کی، ٹی ایل پی نے نہیں کی، اور ٹی ایل پی 2018 کے اندر بھی آپ نے دیکھا ایک بڑا پورے سسٹم کو شیک اپ کیا تھا، 2.2 ملین سے زیادہ ووٹس لے کے ٹی ایل پی 2018 کے الیکشن میں 5th لارجسٹ پارٹی بنی تھی۔ آپ کے کوئی 17-18 لاکھ آپ کے پنجاب سے لے لیے تھے، کوئی 4.5 لاکھ سندھ سے لے لیے تھے ووٹ، ابھی بھی بہت بڑا وہ آپ نے لیٹسٹ گیلپ سروے نہیں دیکھا، لیٹسٹ گیلپ سروے نہیں دیکھا کہ پی ٹی آئی کے بعد جی جس کے اندر پی ایل پی کا نمبر آ رہا ہے۔ مقبول ترین لیڈر ہیں، مقبول ترین سعد رضوی صاحب لیڈر ہیں اس ملک کے، آفٹر آئی تھنک عمران خان، دوسرے یا تو یہ دوسرے نمبر پہ ہیں، تیسرے نمبر پہ ہیں، دوسرے نمبر پہ ہیں غالباً۔ جس طرح کے خراب ہوئے چلاؤ پھراؤ کارکنان کے لیے اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ کیا آپ میرے کارکن ہی نہیں تھے؟ جدو شیطان نے گڑ بڑھدیا دیکھا تے میرے نسیا کہندا نہیں آرام آلا ترون کہندا جو کچھ میں ویکھدا ہوں تسی نہیں ویکھدے۔ میرے کارکن ہی نہیں تھے۔